نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ہر حافظ کے پیچھے ایک سامع اچھا تگڑا حافظ صاحب کی طرح ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن اعجاز ہے۔ یہ قرآن کا ہم انسان ہیں، اس لیے احتیاط۔ میں نے ٹھیک پڑھا لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس کو، پھر ہم نے کریکٹ کر لیا اسے۔ چلے، غلط پڑھنے کے بجائے تصحیح کر لینا یہ بڑی بات ہے، اور قرآن کو تصحیح کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ غلطی پر اڑے رہنا اسلام اسے پسند نہیں کرتا، یہ اخلاق کے کریم حضور کے اخلاق میں سے نہیں۔ ہم حضرت فاروق اعظم سے بڑے نہیں ہیں، وہ خاتون کے کہنے پر خاموش ہو گئے اور کہا عورت نے ٹھیک کہا، مرد سے خطا ہوئی، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس سے خیر سیکھنی چاہیے۔ دین سیکھنے میں اور اپنے آپ کو درست کرنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کریں۔ شرمندگی یہ ہے دین نہ پتہ ہو۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے، جس کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی، سعادتوں والی یہ گھڑیاں نصیب ہوئیں۔ یہ جمعہ یوم مشہود ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے اس دن مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب اس سے پیش کیوں کیا جاتا ہے؟ سنتے نہیں ہیں؟ نہیں، سنتے ہیں، سنتے ہیں۔ اور فرشتے باقاعدہ شرف کے لیے، جس طرح بادشاہ کے دربار میں دربان ہوتے ہیں۔ اب کہ جی یہ کیا آپ نے منع کر دیا؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں نا۔ اللہ کی بارگاہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی سننے والا ہو سکتا ہے؟ اس نے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ پروٹوکول نظر آئے اس کی ربوبیت کا، حالانکہ وہ سنتا اور جانتا ہے۔ جیسے ابھی ہماری مجلس اور اجتماع جمعہ ختم ہوگا تو فرشتے رب کی بارگاہ میں جائیں گے، رب پوچھے گا، حدیث کے لفظ ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ اعلم، پھر بھی پوچھے گا کہاں سے آئے ہو؟ مالک تیرے ذکر کی محفل سے آئے۔ کہا میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ مولا تیری جنت مانگ رہے تھے۔ کہا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی مالک۔ کہا فرشتوں اگر وہ دیکھ لیتے؟ مالک پتہ نہیں پھر تجھے کیسے یاد کرتے، کیا کیفیت ہو جاتی۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ مالک تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا انہوں نے میری دوزخ کی ہولناکی دیکھی ہے؟ کہا نہیں مالک بس سنا ہے۔ کہا اگر دیکھ لیتے تو پتہ نہیں مالک رو رو کر تجھے کیسے مناتے، تڑپتے، اور کتنے پکے توبہ والے ہو جاتے۔ کہا مالک فرشتوں اور کیا کہتے تھے؟ مالک تجھے یاد کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہے، رب پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ فرشتے کہیں گے نہیں مالک۔ کہا اگر وہ دیکھ لیتے تو پتہ نہیں مالک تجھے کیسے مناتے۔ جاؤ فرشتوں، جس طرح انہوں نے بن دیکھے میری جنت مانگی، بن دیکھے انہوں نے میری دوزخ سے پناہ مانگی، بن دیکھے میرا ذکر کیا، میں نے بھی رحمت والا ہو کر سب کے عیب جاننے کے باوجود ستار العیوبی کا پردہ ڈال کر میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔
یہ 2 رکعتیں نہیں ہوتی صرف جمعہ کی کہ دوسری اذان ہو تو دوڑ لگاؤ مسجد کی طرف، یہ تو مغفرت کی سند۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، اس میں ایک فرشتہ کہتا مالک میرا ایک سوال ہے، میں پوچھو۔ مالک ان میں سے ایک دوسرے کو بلانے آیا تھا، چل دکان تے، وہ تو ان میں بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ رب کہے گا ان مجلس والے جو جلیس ایسوں کا ہو جائے ان کے صدقے وہ بھی بخشا گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اور تاجدار یہ میں نے ایک حدیث سے بات شروع کی، اس لیے موضوع اور تھا کہ وہ فرشتے اس لیے حضور رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، کر و بیاں والے اور اس کی بات ماننے والے، اور ادھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بھی فرشتے ہیں جو 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، مگر جو صبح و شام آ جائے پھر قیامت تک نہیں آئیں گے۔ ناز کریں امتی، جہاں پر فرشتے نوری دوبارہ نہیں آ سکتے اس مقام پر مجرم بار بار بلائے جاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ملزم نہیں، مجرم، چھکے چھٹے پھوکے مجرم وہاں بلائے جاتے ہیں، بار بار بلائے جاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ بس طلب والا ہو، بندہ جانے والا بنے، صحیح ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جب وصال ہو جائے گا پھر درود و سلام کیسے پیش ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق۔ فرمایا بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے اور دیا جاتا رہے گا، یعنی بتا دیا اللہ کا نبی ختم، وہ زیر زمین ہو تب بھی خیر ہے، وہ زمین پر اپنی نور پاشیاں بکھیرے تب بھی خیر ہے، مگر موت جو صحابہ لے گئے وہ وہی لے گئے، بے پردہ جنہوں نے حضور کی زیارت کی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ اب والوں کو ذرا تگ و دو زیادہ کرنی پڑے گی، مگر منزلیں ہماری طرف ہیں، سرکار کی طرف نہیں ہیں، ہماری طرف منزلیں ہیں۔ آج بھی کرم فرماتے ہیں اور کھلی آنکھوں سے کرواتے ہیں، خواب میں نہیں صرف کرواتے، کھلی آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ آئیے بس تو یہ، اور عرض کروں گا ایک اور بات، میں نے کبھی نہیں کہا اب کہوں گا، یہاں جو شوق اور ذوق سے ہم سب مل بیٹھتے ہیں، دل و روح کو کچھ ملتا ہے تا بولیے، تہیہ کریں اپنے ساتھ، لوگوں کو کوئی کھانے کی اچھی چیز ملے نا، کھانے کی، یار چلا تو روٹی کھان چلیے، لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ بولے نا، فلاں چیز کپڑے وہاں سے اچھے ملتے ہیں، فلاں جگہ سے وہ چیز۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہاں پر ہم سب مل کر جو ذوق لیتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنی، ہماری تو اوقات ہی نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو نیکی کو پھیلانے میں بھی اپنا کار خیر رکھیں، اپنے ساتھ 2-2 4-4 کو لے کر آیا کریں۔ کیا؟ ہاں یہ کہہ دیں کہ روٹی نہیں ملے گی، کیا روٹی نہیں ملے گی مگر سیر ہو کر کھانا ملے گا، جی بھر کر ملے گا، اس کا میں گارنٹی دیتا ہوں۔ روٹی دوسری نہیں ملے گی، باقی کھانا کمال ملے گا، اور یہاں تک آنکھوں تک اور اندر تک وہ سودا جن کا ان کا، ہماری اوقات نہیں، ہم ان کے مان پر بات کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے کہ ہم ایسے ہیں۔ تو یہ سودا، یہ بتائیے ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی ساتھی کرتے بھی ہیں، مجھے علم ہے، ساتھ لایا کریں، ساتھ ساتھ، یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، اور نیکی پھیلانے کا طریقہ کہ اجر آگے بڑھے، ایک تسلسل چلے۔
جیسے جمعہ سے پہلے ہال فل ہوتا ہے نا، اس طرح پھر یہ سین فل ہو، لوگ ذوق سے، ہمیں تنگ ہی پڑ جائے، ہمیں کچھ حاجی صاحب کہیں ہون کی کریے، وہ آگے کہتے ہیں کہ جب جمعہ مکمل ہوتا ہے، جب اینڈ 1 بجے تک 2 سوا تک تو پرابلم، تو وہ کہ ہون کی کریے، پھر بتائیں گے کیا کریں گے، ابھی تو یہاں تک تو رکھے نا، کرتے ہیں اس کو کوشش، بولیے یہ کمپین ذہن میں، جوانوں کو کہ اپنے ساتھ جوان لے کر آئیں، اور یار چلیے نا یار، وہ کہ میرے مالک نے ناراض، وہ کہ مالک راضی ہو جائے گا جب ادھر ہو کر آئیں گے، بس آپ فرض پڑھیں، سلام شریف کی وقت ملے تو کھڑے ہوں، اس کی ڈیوٹی نہیں، پہلے تک کہ یہاں آئیں، پہلے پہنچیں تاکہ خیر ملے، برکات ملے، ثواب تو ملے گا ہی، مگر کچھ بدلا بھی تو آئے، اندر بدلاؤ آ جائے، سیرت بدل جائے، زندگی بدل جائے، اور سب سے بڑھ کر یار سے رابطہ ہو جائے۔ میں منتظر ہوں اس وقت کا جب کوئی آئے اور کہے کہ حضور کی بارگاہ سے خیر پڑ گئی، وہ حاضری کی صورت میں پڑھے یا ان کو دیکھنے کی صورت میں پڑھے، پھر ہی خیر ہے۔ اور دعا کیا کریں مل کر، جیسے یہاں صفوں میں بیٹھے ہیں نا، ایسے قیامت میں بھی، جنت میں بھی صفیں لگے گی، ایسے ایسے پیچھے ہوں، حضور کی حدیث ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، جنت میں بھی صفیں لگا کریں گی ایسے۔ اچھا، کچھ نور کے ممبروں پر ہوں گے، کچھ کرسیوں پر ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دور ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اور رب باری تعالیٰ کی قربت ہوگی، دیدار عشق ہوگا، اور حضور کی صحبت ہوگی میدان مزید کے اندر، وہ مقام مزید کیا ہوگا، ہائے ہائے، وہ شرابن طہورا اور زیارت الہیہ کا کیا منظر ہوگا، آپ ساری لذتیں بھول جائیں گے، دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے، تو ان لذتوں کا سودا رکھا کریں۔ ہمیں تو کسی نے بتایا اس سودے میں جو خیر ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، جو سکون، جو لطف، جو عنایت روح کے تعلق کو مزکا اس بارگاہ سے کرنے میں ہے۔ آئیے، آج لگتا ہے مضمون کسی اور طرف چل پڑا ہے، آج اور طرف چل پڑا، تو اس میں قربت اور معیت کا سودا ہے، ان کی بارگاہ سے خیر پڑتی ہے، تو نیکی کو آگے پھیلانا، نیکی کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف بلانا، یہ برکات کا باعث ہے۔ اور برے لوگ برائی سے نہیں رکتے، تو اچھے اچھائی سے کیوں رکیں؟ کیا چلے، میں آج مضمون میں نے سورہ حجرات پڑھی ہے، یہی رکھ لیں، پھر چلیں جو کہہ رہا ہوں اسی پر چلیں۔ ذرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں آپ، دعوت، خیر دینا، رات کا عرب میں، سعودی عرب یا عرب چلے، عرب شریف کے اندر، حجاز کے اندر، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے صحرائی علاقہ 1444 سال پہلے، اور ادھر آندھی طوفان کا ایک عجب منظر ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں کڑکتا، بادل بہت تیزی سے کڑکتا ہے وہاں پر، ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، اور پھر وہاں پر طوفان باد و بارہ آ جائے، ایسے ہی طوفان باد و بارہ تھا۔ تو مکہ کے ایک بہت بڑے امیر گھرانے کے ایک بہت بڑے سردار کے گھر پر دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور وہ سردار کہتا ہے، دل میں تہیہ کر کر کہتا ہے، جو اس وقت سوالی بن کر میرے دروازے پر آیا ہے، جو مانگے گا عطا کروں گا، جو مانگے گا عطا کروں گا، یہ وہ تہیہ کر لیتا ہے، اور دروازہ کھولتا ہے تو آگے تاجدار کائنات ہیں، اور وہ دروازہ پتہ کس کا ہے؟ ابو جہل کا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ابو جہل، مجھے پتہ نہیں کہ یہ جو طوفان باد و بارہ میں زندگی رہے نہ رہے، میں تمہیں مالک کی دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ، اپنی رسالت پر ایمان لانے کا کہتا ہوں، بچ جاؤ، سلامتی والے ہو جاؤ، خیر والے ہو جاؤ،
برکات والے ہو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں نے قسم کھائی تھی مگر قسم کا کفارہ آپ کو دیکھ کر لوں گا، آپ کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیری رات، اس طوفانی رات میں 3 مرتبہ ابو جہل کے گھر گئے ہیں۔ یہ میں آپ کو تاجدار کائنات کی بات بتا رہا ہوں، اور امت مسلمہ کا سب سے بڑا اعجاز جس نے ایک نسبت تو یہ ہے کہ وہ تاجدار کائنات کی امت ہے، اور دوسری وجہ حضور نے جب معراج النبی کانفرنس انبیاء کی ہوئی تھی، تاجدار کائنات نے جب وہاں خطاب فرمایا تو اس بات پر زور دیا کہ میری امت کو فخر اس لیے ہے اور میری امت کی شان اس لیے بڑی ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ آج ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے، آج برائی کی دعوت پر تو زور نظر آتا ہے، ان کے اندر چیزیں بھی ہیں، وہ میڈیا بھی یوز کرتے ہیں، وہ موبائلوں تک پہنچ جاتے ہیں، ہم جائز چیز بھی دیکھنا چاہے تو ناجائز چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے جو زندگی میں اب 30 سے جو ابو کراس کر گئے، شادی کر بیٹھے، بچے ہوئے، یہ ان کا حال ہے۔ کبھی غور کیا ہماری نسلوں کا کیا بنے گا؟ ٹین ایجر کے ذہن پہ کیا چیز ایفیکٹ کرتی ہوگی؟ وہ جوان کتنی کشش اختیار کرے گا اس طرف؟ مادیت بھی ہے، زور بھی ہے، طاقت بھی ہے، جوان بھی ہے، شہوت بھی ہے، چھپ کے کرے تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ اس عالم کے اندر تو بتائیں ہمیں اس چیز کو اپنی اولادوں میں اور اپنی نسلوں میں، اپنے خاندانوں میں، اور پھر اس سے بڑھ کر عقیدوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ نہیں چیزیں؟ آج ہم اس دعوت کے اس طریقہ کار کو بھول چکے ہیں، اور پھر ہم اس بات پہ شاکی رہتے ہیں ہماری نسلیں تربیت والی نہیں ہو رہی۔ سوال یہ ہے ہم نے ان کی تربیت کے لیے اہتمام کیا کیا ہے؟ کبھی جا کر ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچوں کے سکولز کا ماحول کیسا ہے؟ وہ کس انوائرمنٹ کے اندر تعلیم لے رہے ہیں؟ ان کا استاد کس انداز میں ان کو اسلام پڑھا رہا ہے؟ قرآن پر قاری ٹیچر لگا دیا، اچھی بات ہے، قرآن والوں سے پیار ہونا چاہیے، مگر قرآن والا قرآن کیسے پڑھا رہا ہے؟ کون سا عقیدہ انہیل کر رہا ہے؟ کیسی محبت کی بات کر رہا ہے؟ ہمارے پاس وقت ہم سمجھتے ہیں کاروبار سے جتنا پیسہ ملازمت سے، کاروبار سے، معاملات سے کمائیں بس یہی والد بچوں کے لیے کافی ہے۔ نہیں، پہلی چیز ہی رب نے بھی اپنے محبوب کو کہا اپنے خاندان سے شروع کرو، اپنی ازواج سے شروع کرو، اپنی زوجہ رشتہ داروں کو بتاؤ حکمت کے ساتھ۔ اب کئی دفعہ ذہن زور لگا کے کام نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی زور سے کہے نا نماز کا، پکے نمازی بھی ہو، کئی فطرت ہوتی ہے، وہ پکا بھی ہوگا، کسی کے کہنے پر زور پہ کہے گا آتا ہوں جاؤ۔ حکمت اور پیار کا دامن ایسا ہو۔ بس ایسے مثال ذہن میں آ گئی، اسی طرح جس طرح حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی امی جی تھی، تو بطور امت ہمیں آج نیکی کی دعوت کو پیار کے ساتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ مضمون میرا اخلاق والا تھا، میں چھوڑ رہا ہوں اس کو کیونکہ وقت بھی اب ایسا ہے۔ یہ ضروری چیزیں امت وسط بہترین امت ہم اس لیے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کو پھیلانے والے، دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے ہو۔ آج ہمارے ہاں برائی کو برائی کہنا بھی جرم ہو گیا ہے۔ برائی کو روکنا تو درکنار ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میڈیا وار کے ذریعے ہمارے بچوں کو ذہنی طور پر، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے اخلاقی اقدار کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔
اور آہستہ آہستہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے. کس طرح سے اس کو انوالو کر کے ایزمنٹ دی جا رہی ہے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ جب اتنی کثرت سے چیزوں کو دیکھیں گے اور وہ چیز پرویل کرے گی, وہ اسکرپٹ کی صورت میں ہو, وہ رائٹنگ کی صورت میں ہو, وہ آڈیو کی صورت میں ہو, وہ ویڈیو کی صورت میں ہو, وہ کسی بھی شارٹ کلپ کی صورت کے اندر ہو, تو وہ یقیناً ان کے ذہنوں پر اثر کرے گی, اور آہستہ آہستہ وہ سنتے 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 کہیں گے یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. فلاں سے دوستی رکھنا, فلاں کے ساتھ تعلق کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو دنیا سب میں ہوتا ہے. اب وہ یہ بھول جاتے ہیں باقی دنیا کی بات اور ہے. اور اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. ہم نے اپنے بچوں کو سرما مدینہ اور خاک نجف والا بنانا ہے, اپنی نسلوں کو, اپنے دوستوں کو. قرآن میں اللہ نے اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا صرف اپنے آپ کو آگ سے نہیں, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی اہل کو بھی بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ دوزخ کی آگ سے. اس کے لیے رزق حلال کمانا, اس لیے کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر آپ کے بچوں نے چلنا ہے. اس کے لیے پہلا زینہ اگر رزق کما رہے ہیں تو رزق حلال, اور دوسرا اپنی طبیعتوں کو بارگاہ رسالت میں آپ سے جوڑیں, اور جوڑنے کی حقیقت جہاں آپ کے اعمال و اخلاق میں نظر آنی چاہیے, وہاں آپ کی زبان کی تراوٹ اور آنکھوں سے تعلق جو حضور کا نام سر کر نمنا کیا ہے. اس لیے کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ کریم اس بات پر بخش دے کہ یہ اپنی اولاد ایسی چھوڑ کر آیا ہے جو میری اور میرے محبوب کی محبت میں رونے تڑپنے اور میرے ذکر کرنے والی چھوڑ کر آیا. نیک اولاد کا تعلق قائم رہتا ہے, یہ حضور کی حدیث ہے. اور اگر ہمارا تعلق ہی نہ ہوا, ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ ان کی یونیورسٹی کالجز پر لگانے ہیں, تعلیم دینی ہے, یہ آج کی ضرورت ہے, بہترین ضرورت ہے, مگر تعلیم کے ساتھ انہیں تربیت بھی دینی ہے. اور تربیت کا پہلا عنصر اپنے دوستوں میں, سنگیوں میں اس بات کو اپنائیں. کتنے دوست ہیں ہم بیٹھتے, میں آپ سے پوچھتا ہوں انداز میں, بس میری مجبوری ہے, میں پوچھنے کے انداز میں استغفر اللہ شرمندہ نہیں کرتا. میرا مقصود نہ آپ کو شرمندہ کرنا ہے, نہ آپ کو گناہگار کرنا ہے, بلکہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کی انوالومنٹ ہو جائے ساتھ. آج ہماری صحبتوں میں کتنا وقت تاجدار کائنات کے ذکر کے لیے ہوتا ہے, خود غور کریں. جب ہم کاروبار پر بیٹھتے ہیں, جب ہم دفتر میں بیٹھتے ہیں, جب ہم خاص دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ذکر رسول اور حضور کی سیرت کے کون سے باب کو ہم چھیڑتے ہیں. ایک یہ سیرت ہے, اور ایک صحابہ کی سیرت تھی, تابعین کی سیرت تھی, تبع تابعین کی سیرت تھی, اولیاء امت کی سیرت تھی. ان سے پوچھا آپ کے ہاں دوستی کا معیار کیا؟ ہمارے ہاں دوستی کیا ہے؟ پیسہ, جاؤ حشمت, کرسی, کیپیسٹی, کیپیبلٹی, گاڑی, دنیا کے اندر اس کا کیا, وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر, کون سی اس کے پاس سٹیٹس کیا ہے, وہ کس, اس کے تعلقات کیسے ہیں, اس کے پاس اگر جاب ہے تو جاب کی نوعیت کیسی ہے, کس گریڈ کی جاب کر رہا ہے, کس محکمے کا ہے, اس کے مطابق تعلقات مہیا کیے جاتے ہیں. اور اس پر کم زور دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس محبت رسول کا ذکر ہوتا ہے, حضور کے عشق کی بات کتنی ہے, یار کی بات کتنی ہے, تعلق کی بات. اور پھر دین پر بھی فتنے ہیں, دین کے نام پر. اتنے فتنوں میں گھر کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا, یہی آج کا ایمان ہے. کئی ذہنوں میں سوال رہتا ہے, میں آج کھول دیتا ہوں, کئی ذہنوں میں جو فلاں بھی قرآن سناتا ہے, فلاں بھی قرآن سنا رہے ہیں, وہاں جاتے ہیں. میں آپ کو اصول دے دیتا ہوں, قرآن اور حدیث وہی مزہ آئے گا, اور وہی ایمان والوں کی صحبت اور خیر والوں کی ہے. میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا, نہ اسلام سے نکالنے کا ٹھیکہ میرے پاس ہے, ہمارا کام تو جمع کرنا ہے. مگر بتا رہا ہوں وہی صحبت خیر والی ہے جس میں یار کا نام لیا جائے ایسے
کہ جس میں محبوب کی محبت میں نقص نظر نہ آئے، کمی نظر نہ آئے، بلکہ سن کر ایمان مضبوط ہو، بارگاہ رسالت میں آپ سے تعلق جڑے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، چلے اس طرح سوال کرتا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو عمرہ شریف کر کے آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑا سا بتا دیں بس، یہ دیکھیں تعداد دیکھیں، حج والے کتنے ہیں؟ چلے یہ بھی دیکھیں۔ اچھا میں اگر یہ سوال کروں کتنوں نے پچھلے 20 سال میں یا 15 سال میں نیا مکان بنا لیا ہے؟ کتنے ہیں جنہوں نے گاڑی لے لی؟ کتنے ہیں جنہوں نے، میں ایک مثال میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوں کہ یہاں سے آپ کا ویڈیو جائے گی، ایک میں صرف آپ کو ایک ویژن دینا چاہتا ہوں۔ بچوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، بیٹوں کی شادی کی ہے کہ نہیں؟ ایسا بولی، اپنی شادی کی ہے، والدین بزرگ ہو گیا، محنت کر کے خود شادی کی، بہنوں کی شادیاں کی، تو لاکھوں روپے کا خرچہ کیا کہ نہ کیا؟ بولیے۔ اور ذہن کے ہم سے بھی کئی کہتے ہیں یار ابھی تو مدینے گئے تھے آپ، تو آپ، میں آج بھی بات پھر جانا چاہتے ہیں؟ میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں نے کہا ہاں آپ کو پتہ ہی نہیں، یہ مدینے جانے کی جو طلب اور تڑپ ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، اس کا تعلق اسے پتا ہے جو حضور کے مواجہ پر کھڑا ہو کر حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ جو خیر پڑتی ہے، وہ جو محبت ملتی ہے، انسان کا دل، جسم یہاں رہتا ہے، دل وہاں ہوتا ہے۔ آقا پھر کب وہ ٹھنڈی ہوائیں نصیب ہوں گی؟ وہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ کے سوالی کب بنیں گے؟ کب لجبالی کریں گے؟ میں ایک صرف طریقہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیا ہم نے کبھی ویژن بنا کر اس پر غور کیا ہے؟ اور جو کرتے ہیں اللہ ان پر کرم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ میں آپ کو اپنی سچی بات بتاتا ہوں، کوئی شک نہیں ان کے بلاوے کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، مگر اگلی بات بھی بتاتا ہوں، جب جاتا ہے نا بندہ پھر سوچتا ہے کہ وہ تو بلا رہے تھے، میں نہیں جا رہا تھا۔ یہ تعلق تھا کہ اس لیے تعلق قائم ہو سکے اللہ اس کے رسول سے ہمارا، جس دیش میں محبوب رہتا ہو۔ اچانک میرے ذہن میں بات آئی، وہ ہے تو بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر مگر واقعاتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ مجنوں یہ ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، مولا روم نے اس کو بیان کیا ہے، قرآن و حدیث نہیں مگر ایک سمجھنے کے لیے محبت کی بات۔ یہ بھی بتا دوں مجنوں کا نام قیس تھا، یہ تابعین کے زمانے کا ہے۔ تو وہ کتے کے پاؤں چوم رہا تھا، کسی نے اسے کہا کتا بھی پاؤں چومنے والی جگہ ہے کہ کتے کے پاؤں چومے جائیں؟ اس نے کہا بس بات یہ ہے تمہیں تو صرف کتا نظر آتا ہے، میں اس کے پاؤں اس لیے چوم رہا ہوں یہ کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ اگر دنیا دار کی محبت والے کا یہ حال ہے تو جو مصطفیٰ سے محبت والا ہو جائے، تاجدار کائنات سے محبت والا ہو جائے، ہائے لوگوں جن کو دیکھنے کے لیے جانور بھی تڑپیں۔ حضور کا جانور جو دلدل تھا، حضور کا خچر مبارک، دیکھو خچر بھی مبارک ہو گیا۔ کیوں مبارک ہوا؟ کہ اس سے حضور نے اس پر سواری کر لی ہے۔ خچر بھی کبھی مبارک ہوا ہے، خچر گھوڑے بھی کبھی مبارک ہوئے نے، اس کو خچر، اس نے کہا خچر اس لیے مبارک، دلدل کی شان اس لیے ہے کہ اس پہ یار سوار ہوا تھا، اور اس کی محبت دیکھے، ہائے آقا کا وصال ہو گیا تو کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا تھا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ لوگوں ہم سے اچھا تو وہ خچر نکلا نا، جانور ہو کر بھی یار کو پہچان گیا تھا۔ اور ہم تو حضور کے امتی ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں ان کی امت ہونے کا، مگر اپنی زندگی میں، اعمال میں، معاملات میں، اخلاق میں، حتیٰ کہ عقیدے میں ہم دیکھتے ہیں ہم نے آقا کی محبت کے لیے اپنی زندگی کو کتنا وقت دیا ہے۔ ہم عمومی طور پر جمعہ کے وقت اس وقت پہنچتے ہیں، عمومی طور پر، سب جگہ ایسے نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے، عمومی طور پر تب پہنچتے ہیں جب دوسری اذان ہو جاتی ہے۔ وہ فکر کی بات، وہ قرآن کی بات، وہ حدیث کی بات، وہ تعلیم کی بات، وہ تربیت کی بات۔ کتنے جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کوشش کرتے ہیں، آؤ چلیں۔ جب تک ہم اپنی بچوں پر، اپنی نسلوں پر، اپنے دوستوں پر، اپنے یاروں پر اور دوستوں کی سنگت میں یہ بات پرویل نہیں کریں گے، میں آپ سے سچ پوچھتا ہوں
پھر میرا انداز وہی چلا جاتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, یعنی 4 لوگ 5 لوگ کالجز یونیورسٹی کے اکٹھے ہو جائے نا, پڑھے لکھے لوگ ہوں گے, نماز کا وقت ہو جائے تو کم ہیں جو اپنی باتیں چھوڑ کر نماز کی طرف چل پڑے, بلکہ ان میں سے کوئی اٹھ کے چلا جائے کہیں گے یہ بہتا نمازی ہے. یہ میں پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں. کتنے ہیں جب اذان کی آواز آئی تو سب نے کہا آؤ اب مولا کی طرف چلتے ہیں. ابھی نیو ایئر نائٹ آئے گی, اس نیو ایئر نائٹ کے نام پر کتنے ہیں جو بطور امت اکٹھے ہو کر رب سے کہیں گے مولا اس سال بھی ہم تیرے مصطفیٰ کے مطابق کوئی عمل نہ کر سکے, اس سال بھی تیرا دین بلندی نہ پا سکا مولا, مولا ہم تیرے محبوب کے خلق کی کوئی خیر نہ پا سکے. مالک معافی نہیں مل جاتی. مالک ہم سے یہ ذلت, یہ پستی, یہ جو اس وقت ہم پر وارد نظر آتی ہے, معاش میں تنگی ہے, مالک کریم ہر طرف تنگی ہے, مالک کریم حالات میں تنگی ہے, رشتوں میں تنگی ہے, معاملات میں تنگی ہے, اخلاقیات میں تنگی ہے. مالک ہم پلٹ کر تیرے حبیب اور تیری طرف آنا چاہتے ہیں, مولا معاف کر دے. کتنے ہیں ہم, کوئی آتش بازی دیکھنے چلا جائے گا, کوئی گانا دیکھنے چلا جائے گا, سب آپ جیسوں کی بات نہیں. میں ابھی بہت سارے باہر کھڑے ہیں, اس مسجد سے باہر ہزاروں لاکھوں کھڑے ہیں جن کو ہم نے پیار سے بلانا ہے کہ آؤ تو صحیح, رب بہت پیار کرتا ہے, اس کا حبیب بہت رحیم ہے. ان کو بتانا ہے تاجدار کائنات کی زلفیں کیسی ہیں. انہوں نے سنا ہی نہیں کہ حضور سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں, انہیں آقا کے قل کی باتیں سنی ہی نہیں ہیں, آقا علیہ السلام کی سیرت کی بات اور صورت کو سمجھا ہی نہیں ہے. بس وہ سمجھے کہ بس ختم کر دو, بس یہ سخت ہے, ایسا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ پرویل کیا جا رہا ہے ہماری نسلوں میں کہ دیندار کا مطلب ہوتا ہے سختی والا, ڈنڈے والا, مارنے والا, پیٹنے والا اور اس طرح کے انداز. خدا را دین ایسا نہیں ہے. دین تو پیار کا نام ہے, دین تو محبت کا نام ہے. میرے مصطفیٰ تو سر تا پا کرم ہی کرم اور رحمت ہی رحمت ہے. آقا کی بارگاہ سے جانور خالی نہیں جاتے. وہ دلدل نے حضور کے بعد جان دے دی, چونکہ جانوروں کو تو خودکشی منع نہیں نا, وہ تو انسان اور ایمان والوں کے لیے ہے کہ خودکشی حرام ہے. اس نے محبت میں اپنے آپ کو کنویں میں گرا کر جان دے دی کہ وہ حضور نہیں تو پھر کچھ نہیں. تاجدار کائنات سے یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے, بتائیں مجھے, بولیے نا. جنہوں نے حضور کو دیکھا, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں, یہ اور ہیں زید بن حضرت اسامہ بن زید نہیں ہے, نہ زید بن حارثہ, اور صحابی ہیں. حضرت زید, ان کا نام بھی زید تھا. آپ اس وقت اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے کہ اچانک خبر ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے. ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے, مولا میری آنکھیں مجھ سے لے لے, اب میں مصطفیٰ کو تک نہیں سکوں گا. ہماری یہ باتیں کب تک ہم ان باتوں سے دور رہیں گے؟ کھجور کا خشک تنا ہم سمجھ نہیں سکے, صرف پڑھتے ہیں. کھجور کا خشک تنا آقا کی پشت سے لگے تو اسے بھی حضور سے پیار ایسا ہو کہ رہا نہ جائے اس سے جب حضور دور ہو جائے. امتی تیری سیرت میں, تیرے کردار میں, تیری زبان پر تیرے محبوب کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اور حضور کا ذکر اپنے رشتہ داروں سے حسن اخلاق کرنا, حسن خلق سے پیش آنا, کردار سے پیش آنا, ایمانداری کو اختیار کرنا, حرام سے بچنا, رشوت سے بچنا, زیادتی سے بچنا, ظلم سے بچنا, کسی کا حق مارنے سے بچنا, یتیم کا مال کھانے سے بچنا, کسی پر دست شفقت رکھنا, مظلوم سے پیار کرنا. خدا را ساری باتیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج تو ہے, یہ بھی سارے کا سارا دین ہے, خلق مصطفیٰ ہے. یہ سارے کا سارا قربت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے, یہ سارے کا سارا. اور ہم یہ ساری باتیں جب تک اپنی نسلوں میں نہیں دیں گے, اپنے دوستوں میں نہیں پھیلائیں گے, پیار نہیں بانٹیں گے, محبت نہیں بانٹیں گے, تعلق نہیں بانٹیں گے, تب تک بات نہیں بنے گی, تب تک بات نہیں بنے گی, معاشرہ نہیں بدلے گا. جمعے کا مقصد صرف جمعہ نہیں ہے, آئے پڑھے ہنس لیا چلے گئے.
وہ تو عرصے سے پڑھ رہے ہیں، مگر جو آپ کو اگر یہاں پر ہم سب مل کر جو لیتے ہیں قرآن سے حدیث سے جو لیتے ہیں، اگر ایک شخص بھی ایک ایک بات پھیلائے، ہزاروں ساتھی آتے ہیں، بتائیں کتنے ہزار لوگوں کو آگے منتقل ہو جائے گی بات۔ اپنے گھروں میں منتقل کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آج یہ ہم نے حضور کی بات سنی تھی۔ بس میں اختتام کر رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور حضور کی ذات اور رب کے ساتھ تعلق کی مضبوطی آج کے دور فتن میں یہ ہے، یہ دور فتن ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث پر بات ختم کر دیتا ہوں، ہائے ہائے سنیں اور لطف لیں آقا کی حدیث کا، لطف لیں۔ حضور نے فرمایا اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو، اجنبیوں کو مبارک ہو۔ ایک تو حدیث عجیب تر ایمان والی ہے، یہ ہٹ کر ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ کون اجنبی؟ فرمایا جب میرا دین اجنبی ہو جائے گا، میرے دین پہ چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی دہکتے ہوئے کوئلوں کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ جب لوگ کہیں تم کون سی باتیں کرتے ہو، یہ 1400 سال پرانی باتیں آج بھی جاری ہیں۔ پانی 3 سانسوں میں پینا چاہیے، سائنٹیفک علیحدہ معاملہ، فلاں چیز، کوئی یہ کیا ہے کہ اجنبیوں کو مبارک ہو۔ جب میرا دین اجنبی ہو جائے گا، اس دور میں بھی کچھ لوگ میرے دین سے چمٹے رہیں گے، انہیں میری مبارک ہو۔ آئیے لوگوں ہم ان اجنبیوں میں شامل ہو جائیں جنہیں حضور کی مبارکباد ملی۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔